حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان 360 جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ جس شخص نے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہا، لوگوں کے راستے سے کوئی پتھر ہٹایا، کوئی کانٹا یا کوئی ہڈی راستے سے ہٹائی، نیکی کا حکم دیا یا پھر برائی سے روکا، تو یہ 360 جوڑوں کی تعداد کے برابر شکر ہے، اور اس دن وہ اس حال میں چل رہا ہوگا جہنم سے آزاد ہو جیسے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے راضی ہوتے ہوئے کہا کہ بندہ کھانا کھا کر اور پانی پی کر اپنے رب کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نفل نماز ادا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج گئے۔ آپ سے کہا گیا، آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو مغفرت فرما دی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو کوئی چیز، ہدیہ، تحفہ وغیرہ دی جائے اور اگر اس کے پاس کچھ ہو تو بدلے میں دے، اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر اس کی تعریف کرے۔ جس نے اس کی تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے اس کی ہدیہ وغیرہ چھپایا تو اس نے اس ہدیہ و تحفہ وغیرہ سے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے کوئی ہدیہ ملے وہ اس کی تذکرہ کرے تو اس نے شکریہ ادا کیا، اور جو اسے چھپائے تو اس نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خوش کن واقعہ پیش آتا یا آپ کو کوئی خوشی خبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکریہ ادا کرتے اور سجدہ ریز ہو جاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کی خوشخبری آئی اور آپ اسے خوشی ہوئے، بس آپ سجدے میں گر پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو آدمی تم سے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرے تو تم اسے پناہ دے دو، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرے اس کا سوال پورا کرو، اور جو آدمی تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ احسان کرے تم اس کا احسان کا بدلہ دو، اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں دعائیں خیر کرو، یہاں تک کہ تم محسوس کرو کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا ہے۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ کاش ہمیں علم ہو جائے کہ کون سا عمل بہترین ہے تو ہم اس کو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین زبان وہ ہے جو ذکر الہی میں مصروف رہتی ہے، اور بہترین دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر ادا کرتا ہے، اور بہترین ایماندار بیوی وہ ہے جو دینی امور پہ اپنے خاوند کی معاونت